وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 96 سے 97 آج کا مطالعہ ہے، اور آج ایک واحد موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا آج ہمیں نائب رسول کی ضرورت ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کا درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کیا میرا کنبہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے، اور تم نے اسے یعنی اللہ تعالی کو گویا اپنے پسے پشت ڈال رکھا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے سب کاموں کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم ان قریب جان لوگے کہ کس پر وہ عذاب آ پہنچتا ہے جو رسوا کر ڈالے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرتے رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت کے باعث بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک آواز نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ اپنے گھروں میں مردہ حالت میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود۔ گویا وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے، سنو اہل مدین کے لیے ہلاکت ہے جیسے قوم سمود ہلاک ہوئی تھی۔ سامعین اکرام، سورہ ہود آیت نمبر 96۔ لفظی ترجمہ:
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ، اور ہم نے بھجوایا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا، اپنی نشانیاں، وَسُلْطَانٍ مُبِین، اور واضح دلیل دے کے، اِلیٰ فرعون، فرعون کے پاس، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کے پاس، فَاتَّبَعُوا، انہوں نے پیروی کی، امر فرعون، فرعون کے کہنے کی، فرعون کے حکم کی، فرعون کے کہنے کی، فرعون کی بات مانی، وما امر فرعون برشید، اور فرعون کی بات ٹھیک نہیں تھی۔ سامعین اکرام، پیغمبروں کے واقعات بیان ہو رہے ہیں عبرت کے لیے، اور اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ آج بھی جو سبق آ رہا ہے، اور ان فی ذالک لآیہ، اس میں آیت یعنی نشانی ہے، عبرت ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، اسی مضمون کے آخر میں آئے گا۔ بہرحال اس میں نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں۔ اگر ہم عبرت نہیں لیں گے سامعین اکرام، تو پھر اس کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا، اور واقعات سے عبرت لینا ہی عقل مندوں کی نشانی ہے۔ تو آج موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے صاحب شریعت پیغمبر تھے، اور ان کی تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب جو تھا وہ بنی اسرائیل تھا، بنی اسرائیل۔ اور پھر ان کے 12 بیٹے تھے، آپ کو معلوم ہے، اور پھر ان میں سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں اقتدار عطا فرما دیا، اور سب خاندان ان کا مصر میں آ گیا، اور مصر میں پلے بڑھے یہ لوگ، اور ایک وقت تک ان کی حکمرانی رہی، اقتدار رہا۔ پھر مقامی، جب ان میں خرابیاں آ گئیں تو پھر مقامی لوگ جو ہیں، جو قبطی تھے، جو بت پرست تھے، وہ غالب آ گئے۔ جیسا کہ سامعین کرام یہ جملہ سن لیں، جیسا کہ آج ہم پہ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، وہ غالب آ گئے۔ کون؟ یہودی، جو عربوں کے ناک پہ بیٹھے ہوئے، عربوں کی ناک پہ، چھوٹا شہر ہے یہود، اسرائیل۔ اور جو امریکہ بہادر ہے وہ ہم پہ حکومت کر رہا ہے، پوری دنیا پہ اس کا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس کی مرضی ہے، جو چاہے کرتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ تو اسی طرح پھر ان کو یعنی زوال آ گیا۔ تقریباً 6 لاکھ تھے یہ لوگ مصر میں، اور پھر فرعون کا وہ سسٹم شروع ہوا، دور اقتدار، اور ان کے یعنی انتہائی گھٹیا لوگ جو ہے وہ بن گئے یہ لوگ۔ اور اس سے وہ جیسے ہم بھنگیوں سے کام لیتے ہیں نا، اس طرح کے کام لیا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے آبادی کو بڑھنے سے روک رہے تھے فرعون جو تھا، اور ان کے بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ بہرحال پھر ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھجوایا، اور اس کا تذکرہ آیا ہے قرآن میں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ میں نے چاہا کہ میں احسان کروں، أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں کمزور جانے گئے ہیں، اور ہم ان کو خلیفہ بنا دیں۔ بہرحال وہ پھر حضرت یعنی یوسف علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے سامعین کرام۔ فرعون یعنی بادشاہ وقت جو تھا مصر کا، اور بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا لیا تھا، اور جو بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھجوایا۔ تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، بِآيَاتِنَا ہماری آیات، نشانیاں، واضح سند، سلطان مبین۔ دیکھیں، ایک تو
آیات جو ہے وہ تو ہدایت جو ہدایت تھی، پھر جو واضح نشانیاں تھیں وہ ان کے معجزات تھے فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس، تو انہوں نے حق کو چھوڑ کے، باوجود یہ کہ حق ان کی سمجھ میں آ گیا، فاتبعوا امر فرعون، انہوں نے فرعون کی حکم کی پاسداری کی، فرعون کا حکم مان لیا، اور وہ ٹھیک تو نہیں تھا۔ اس میں تھوڑا سا سامعین اکرام یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ دنیا کا ظاہر دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے ہیں، ان کو اور جتنا ان کے پاس طاقت آتی ہے تو وہ اتنا ہی سرکشی اختیار کرتے رہتے ہیں۔ اب فرعون جو تھا آپ دیکھیں، بنی اسرائیل کے یعنی اس کی سرکشی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو، معصوم بچوں کو مار رہا تھا، قتل کر رہا تھا۔ تو یہ سرکشی کی یعنی انتہا ہے سامعین اکرام۔ پھر اس نے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کر دیا تھا کہ یہ تم نے میرا ہی کہنا ماننا ہے۔ رب وہ نہیں کہ سماوات والارض کا، بلکہ وہ کہتا تھا کہ یہ سارے مصر پہ میرا حکم چلے گا اور میں اس کا سارا انتظام میرے ہاتھ میں ہے اور حکم بھی میرا۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی پالیسی تو اس کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا لہ الخلق والامر، دیکھو مخلوق اس کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ یعنی ٹھیک بات ہے یہ بالکل کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہم پہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں، ہم اللہ کا حکم نہیں مانیں گے تو کس کا مانیں گے؟ اور تو کوئی ہستی ہے نہیں، ہماری ربوبیت کرنے والی، ہماری خالق مالک اور رب جو ہے وہ ایک ہی ذات ہے، تو اس کے علاوہ تو کسی کا کہنا کوئی ہے نہیں جس کا کہنا مانے۔ یہ تو ہم نے من گھڑت خدا بنائے ہوئے ہیں سامعین کرام۔ اسی طرح فرعون کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ نفس ما کمتر نیست از فرعون رہا، میرا نفس جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن او راعون بود و ما راعون نیست، بلکہ اس کا یہ تھا کہ اس کے پاس اقتدار تھا اور طاقت تھی، وسائل تھے، میرے پاس وہ وسائل نہیں ہے، ورنہ میں تو فرعون سے کم نہیں ہوں، میرا نفس فرعون سے کم نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے سامعین کرام، بغیر کسی تعصب کی عینک کے اگر آپ دیکھیں تو ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، اپنے خیالات کو اعلیٰ اور اولیٰ سمجھتا ہے، دیگر کوئی بھی ہو۔ ایک درس ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، مقرر بہت اچھی باتیں کر رہا ہے، لیکن اگر وہ ان کے نفسانی خواہشات کے خلاف ہیں وہ باتیں تو وہ نہیں مانیں گے۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ بس کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو کچھ کہہ رہا ہے کہنے دو اسے، یہ اس کا خیال ہے، حالانکہ اس کا اہل حق جو ہے وہ اپنے آپ سے بات نہیں کرتے سامعین کرام۔ جیسے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنی خواہشات سے بات نہیں کرتے، تو اسی طرح پیغمبر کے متبعین جن کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا ہے دعوت اللہ میں، وہ بھی حق کی بات کہتے ہیں۔ تو بہرحال فرعون کا کہنا مانا گیا، وہاں ان کے یعنی جو ان کے ساتھ تھے وہ سب اڑ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما امر فرعون برشید، فرعون کا حکم ٹھیک نہیں تھا۔ تو فرعون کا حکم کیسے ٹھیک ہوتا؟ سامعین اکرام وہ تو اپنی خدائی کی بات کر رہا تھا۔ بہرحال یقدم قومہ، پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، یقدم وہ آگے ہوگا، قومہ اپنی قوم کے، یوم القیامہ قیامت کے دن، فاوردہم النار تو ان کو آگ میں لا ڈالے گا۔ یعنی دیکھیں اچھا یہ ترجمہ تھوڑا کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ بئس الورد المورود، بہت برا ہے جس گھاٹ کی طرف وہ جا رہے ہیں، یعنی ان کا رخ تو دوزخ کی طرف ہی ہوگا، مجرمین جو ہیں وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، سورہ زمر میں مضمون ہے نا کہ ہانکے جائیں گے کافر
دوزخ کی طرف گھسیٹے جائیں گے، ہانکے جائیں گے۔ تو یہ بئس الورد المورود، بہت بری جگہ ہے جس گھاٹ کی طرف یہ جا رہے ہیں، جہاں اترنے کے لیے یہ جا رہے ہیں، یہ بہت بری جگہ ہے۔ ظاہر ہے سامعین کرام، جہنم تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک مظہر ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے پڑ گئی لعنت۔ اتبعوا یہ چھوڑ گئے اپنے فی ہذہ اپنے اوپر لعنت، اس دنیا میں اور قیامت کے دن بھی لعنت ہوگی ان پہ اللہ تعالیٰ کی۔ بئس الرفد المرفود، بہت برا انعام ہے جو ان کو مل رہا ہے، بہت ہی برا انعام ہے جو ان کو رفت کہتے ہیں توشہ، یعنی جو توشہ یہ لے کے جا رہے ہیں بہت ہی برا ہے یہ۔ تو سامعین اکرام، ایک تو اس آیت پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں یہاں ٹھہر کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ قیادت کرے گا، لے جائے گا، آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت یوم القیامہ، قیامت کے دن، اور ان کو آگ میں لا ڈالے گا۔ سامعین اکرام، ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ انسان دنیا میں جب آتا ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے، ہر ایک یعنی انسان جو ہے نقال ہے، پیروی کرتا ہے، دوسروں کی نقل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بچوں کی فطرت، یعنی انسان کی فطرت جو ہے وہ بچوں میں عیا ہوتی ہے سامعین اکرام، وہ غصہ، وہ لالچ، وہ حرص، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسانوں میں موجود ہیں۔ تو بچوں میں مطلب یہ ہے کہ وہ بچے ہوتے ہیں، لیکن ان سے آپ انسان کی فطرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہاں تو میرا موضوع یہ ہے کہ یعنی نقالی، میں کہہ رہا ہوں کہ نقالی، نقل کرنا، کسی دوسرے کی نقل اتارنا یا نقل کرنا، یہ انسانی فطرت میں ہے سامعین کرام۔ بڑے مزے کی بات ہے، ذرا نوٹ کریں اور ذرا دلچسپی سے سنیں۔ تو انسان کسی نہ کسی کی نقالی کرتا ہے، اپنے آپ سے یہ کچھ یعنی زندگی آپ دیکھیں نہیں گزارتا۔ یہ مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ ذرا سوچیں اس پہ۔ یعنی جیسے کپڑے پہنے جاتے ہیں، یہ اس سے الگ ہٹ کے کپڑے نہیں پہنتا۔ فیشن، ہم اس کو فیشن کہہ لیتے ہیں، جو فیشن چل رہا ہے کپڑوں کا، وہ اسی فیشن کو یہ اپنا لیتا ہے۔ ویسے میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کیا مرد اور کیا عورتیں یعنی نقالی کرتی ہیں ایک دوسرے کو۔ یعنی آپ دیکھیں نا، عورتوں میں بھی یہ چیز ہے، مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے۔ یعنی دوسروں کے ایک فنکشن میں جا کے دوسروں کے کپڑوں کو دیکھیں گی، اس کی گیٹ اپ کو دیکھیں گی، میک اپ کو دیکھیں گی، پھر کپڑوں کی ڈیزائن پہ جو ساتھ بیٹھی خاتون ہے ان سے تذکرہ کہ یار یہ تو بڑا اچھا ہے، اس نے ڈیزائن پہنا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لیا۔ تو ایک دوسرے سے مطلب نقالی کرتی ہیں، اسی سے پھر متاثر ہو کے وہ اپنے کپڑے لے لیتی ہیں، جہاں بھی جاتی ہیں جستجو کرتی ہیں کہ بھئی یہ، پھر پوچھتی ہیں اگر کوئی وہ کہ قریب جا کے پوچھتی ہیں، بہن یہ کہاں سے لیا ہے تم نے جوڑا، بڑا اچھا ہے، بڑا پیارا ہے، میں نے بھی ایسا لینا ہے۔ تو انسان جو ہے یہ فطرت جو ہے یہ اس کی بھی ہے سامنے کا، مردوں کی بھی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے ساری۔ مطلب آپ دیکھیں ایک ٹرینڈ، آپ اس کو ٹرینڈ کہہ لیں، ٹرینڈ جو چلتا ہے ہم اس ٹرینڈ کو اپنا لیتے ہیں۔ یہ ہے انسان میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے۔ لیکن اب جو کام کی بات آ رہی ہے اب میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں نقالی رکھ دی ہے، اور نقل کے لیے ایک نمونہ بھی اس کو دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، اس کو نقل کے یعنی دیکھیں، انسان آیا ہے کامیابی کے لیے۔ انسان کا جو سفر ہے یہ ایک زندگی کا ایک سفر ہے، اور یہ سفر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے، حیات سے موت تک یہ سفر یہ طے کرے گا لازمی طور پہ۔
جس نے جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے، اور ایک خاص عمر اللہ تعالیٰ نے اس کی لکھ دی ہے، تو حیات سے موت تک یہ سفر کرے گا، یہ زندگی گزارے گا۔ اب انسان آیا ہے کامیابی کے لیے، انسان کی کامیابی کی جو وجہ بن سکتی ہے وہ نقالی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں نقالی رکھ دی ہے۔ انسان نقالی کرتا ہے، کر سکتا ہے اور کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آسانی پیدا کر دی ہے کہ اس کے لیے ایک تو ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، یعنی کامیابی کی جو طریقہ کار ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کار، پھر ایک نمونہ، اسوہ حسنہ ہم اس کو کہہ لیں، جو پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہے، تو وہ انسان کے نقل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ بھئی یہ ہدایت ہے، اس پہ تم نے عمل کرنا ہے جس طرح یہ میرا بندہ جو ہے عمل کر رہا ہے، تو اس طریقے کو تم اپنا لو اور اس کی پیروی کرو اور اس کی نقل کرو، تو تم پہنچ جاؤ گے میرے دربار تک۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اور تمہارے لیے رسول کی زندگی میں اسوۃ حسنہ، نقل کرنے کے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ کس کے لیے؟ کون نقل کرے گا؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت میں کامیابی کا امیدوار ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کرتا ہے، تو اس کے لیے رسول کی زندگی میں اسوۃ حسنہ، نقل کرنے کے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ اچھا، دوسری آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری نقل کر لو، میرا اتباع کرو، میں جو کر رہا ہوں وہ کرنا شروع کر دو، میں جس طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں اس کا تم اتباع شروع کر دو، بس اتباع رسول ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ بہت بڑی بات ہے سامعین اکرام، انسان جو رب کے وہم و گمان تک اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکتا، وہم و گمان، وہ ہستی جو اس کے وہم و گمان سے بالا ہے، وہ ہستی اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، پسندیدہ بنا لے گی۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے گناہ میں معاف کر دوں گا، ہوں گے تم سے گناہ میں معاف کر دوں گا، رسول کی اتباع شروع کر دو، گناہ ہوں گے تو میں معاف کر دوں گا، پرواہ نہ کرو، اور میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا جس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی۔ ہاں، تو جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یقدم قومہ، بہت اہم آیت ہے سامعین اکرام، ذرا غور اس پہ، ابھی مضمون یعنی پورا نہیں ہوا۔ یقدم قومہ، قوم کے آگے ہوگا۔ دوسری آپ کی میں توجہ دلاتا ہوں قرآن کی ایک اور آیت کی طرف، یوم یأتی کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ اس دن جو ہے روز قیامت کے دن، ہر ایک جو ہے اپنے امام کے پیچھے ہوگا۔ یوم یأتی کل اناس بامامہم، اپنے امام کے پیچھے ہوگا۔ فمن اوتی، اب یعنی بعض لوگ جو یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے جو میں نے ابھی پیش کیا آپ کے سامنے، جب جنت کی طرف لوگ جائیں گے تو ایک گروہ در گروہ آئیں گے، زمرہ، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ، گروہ در گروہ۔ اب گروہ کا مطلب یہ ہے کہ
ایک امام آگے پیچھے چل رہا ہوگا، پیچھے اس کے متبعین ہوں گے۔ یہ ایک تھوڑی سی میں نئی بات کر رہا ہوں۔ اکثر آپ لوگ کہتے ہیں تم ایک ہی بات کر رہے ہو، یہ آج نئی بات ہے سامعین کرام۔ قیامت کے دن ہم یہاں ہم کسی نہ کسی کی پیروی ضرور کر رہے ہیں سامعین کرام۔ کوئی خاص ہم نے مکتب فکر کو اپنایا ہوا ہے، کوئی خاص مسلک ہے ہمارا، کوئی سیاسی وہ ہے، کوئی سیاسی لیڈر ہے ہمارا۔ یہاں ایک امام ضرور ہے، تو یہاں بھی امام ہے، وہی امام وہاں ہوگا، وہی امام جو ہم نے یہاں شعوری یا غیر شعوری طور پہ جس کا کہنا مان رہے ہیں، جس کے طریقے کے وہ ہماری قیادت کریں گے، وہ لوگ ہماری قیادت کریں گے۔ یوم یأتی کل اناس بامامہم، اب اس میں اچھے لوگ ان کے اپنے امام ہوں گے، جو نیکوکار ہیں ان کے اپنے امام ہوں گے، لیکن یہاں تو برے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے قوم کی وفد کی قیادت کرے گا، آگے جائے گا۔ یقدم قومہ، آگے ہوگا۔ تو سامعین کرام، یہ ایک یعنی تھوڑی سی میں نے بات کی، لیکن اس میں آدھی بات رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر گیا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ سامعین اکرام، وقت بھی تھوڑا ہے، بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں کہ مضمون کو تھوڑا سا سمیٹوں، ورنہ آج سمیٹنے والا یہ نہیں ہے، انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل بھی اس پہ بات کریں گے۔ تو دیکھیں، نقل کرنا انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے، اچھی نقل کرنا، اچھے لوگوں کی نقل اتارنا اور ان کی نقل کرنا، یہ انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ برے لوگوں کی نقل اتارنا، ان کے کہنے پہ چلنا، یہ انسان کی ناکامی کی ضمانت ہے۔ یہاں امام کو آپ نے پہچاننا ہے۔ ہر زمانے کا ایک امام ہوتا ہے، امام وقت۔ حضور فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مرا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسلام سے پہلے جو دور تھا اسے ہم دور جاہلیت کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، آج بھی ہمیں ایک زندگی کا مقصد طے کرنے کی ضرورت ہے، راہ مستقیم پہ چلنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں ایک امام کی ضرورت ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کی معیت اختیار کر لو۔ تو سچے لوگوں کو ڈھونڈنا ہوگا سامعین اکرام۔ آپ از خود قرآن سے ذاتی طور پہ ہدایت نہیں لے سکتے جب تک کوئی صاحب قرآن آپ کو قرآن کی تعلیم نہ دے۔ رسول کی جو 4 ڈیوٹیاں ہیں سامعین اکرام، وہ ڈیوٹی والا شخص آج بھی ہمیں ضرورت ہے۔ یعلمہ الکتاب والحکمت ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہ الکتاب والحکمت ویزکیہم، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، حکمت کی باتیں بتانا اور تزکیہ نفوس، یہ آج بھی ہماری ضرورت ہے۔ آج آپ کو نائب رسول کی ضرورت ہے، ہمیں من حیث القوم نائب رسول کی ضرورت ہے، اور نائب رسول کو ہم نے ڈھونڈنا ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ سامعین اکرام کچھ مضمون انشاءاللہ ہم کل کے لیے رکھ دیتے ہیں، اور ابھی جو ہے میں تلاوت کرتا ہوں، ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے 10 میں مزید اس پہ بات ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ سنا دیجیے، وقت کم ہے۔
اور ہم نے بھجوایا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور واضح دلائل دے کے الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، فاتبعوا امر فرعون، پیروی کی انہوں نے فرعون کے حکم کی، ما امر فرعون برشید، اور فرعون کا کہنا ٹھیک نہیں تھا، اس کا حکم صحیح نہیں تھا۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ And we sent Moses with our signs and a clear mandate إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ to Pharaoh and his nobles, but they followed the command of Pharaoh, and the command of Pharaoh was not wise. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔